اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں فرض کیا. سنت رسول تو ہے ہی، اور اس کا اسلام نے جو پیغام دیا ہے کہ مسجد صرف نماز ہی کی جگہ نہیں رہتی ہے بلکہ تبلیغ اسلام کا ذریعہ ہوتی ہے، مسلمانوں کے اخلاق کے سدھارنے کا ذریعہ ہوتی ہے، مسلمانوں میں اجتماعیت پیدا کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے. اطمینان و سکون قلب کو چاہیے تو اللہ کے گھر میں وہ ملتا ہے جو کہیں اور بھی نہیں ملتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. ایک مسلمان کو دل کا اطمینان اگر حاصل کرنا ہے تو شہرت، کامیابی، مالی پوزیشن، دولت، ثروت، حکومت، عہدہ، منصب، ساری چیز مل جائے پھر بھی اس کے دل کو اطمینان ہوتا ہے تو مسجد میں آ کے ہوتا ہے، بشرطے کہ نیت اچھی ہو. اس لیے اس کام میں جن جن لوگوں نے پیش قدمی کی، آگے بڑھے، ساتھ ایک جماعت بنائی اور اہل خیر حضرات کو دعوت دیا، سبھی حضرات مبارکباد کے لائق ہیں. اور جو اس میں جتنا حصہ لیں گے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں ایک گھر تعمیر کیا ہوا ملے. کہ آقا دو عالم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے، شہرت نہیں، نیت ہونا چاہیے، ناموری ارادہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ راضی ہو، اللہ کی رضا کے لیے مسجد تعمیر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کرے گا. تو ہمارا اینٹ، گارہ، مٹی، سیمنٹ، لوہا، سریا وغیرہ سے تعمیر کیا ہوا ایک مقام جس کو ہم وقف اللہ کے لیے کر کے مسجد کہتے ہیں، ہمارا تعمیر کیا ہوا ان چیزوں سے. لیکن مسجد کی تعمیر کرنے والوں کے لیے اللہ جنت میں جو عمارت بنائے گا، فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ نہ تو دنیا میں کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ دنیا میں ویسا نظر آئے گا. تو اللہ کے رسول نے کتنی بڑی بشارت دی ہے، اور اس کی ضرورت اور اس کی اہمیت اور اس کا مقام. آپ یہ سوچئے کہ اللہ تعالی نے جب نماز فرض کی، آپ جانتے ہیں معراج میں نماز فرض ہوئی، نماز کی فرضیت کے بعد مکہ میں اس وقت مسجد نہیں تھی، مسجد حرام میں نماز پڑھنے میں دقتیں تھی، ظلم و ستم کیا جاتا تھا. تو گھر میں ابو بکر کے یا کسی اور صحابی کے گھر میں نماز پڑھی جاتی تھی. تو آپ سوچئے اس وقت اسلام کی ابتدا تھی، تعداد کم تھی، غلبہ دوسروں کا تھا. تو وہ جگہ جس جگہ اللہ کے رسول نے نماز ادا کی، اس وقت جب مکہ فتح ہو گیا تو صحابہ نے اس جگہ کو مسجد بنا دیا. اور آج بھی وہ مسجد موجود ہے، اگرچہ اس کی توسیع ہو، الگ نقشوں کے ساتھ بن چکی ہے، لیکن جگہ آج بھی موجود ہے. اور آپ بڑے ہی قابل داد ہیں، لائق تحسین ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو حوصلہ اور ہمت زیادہ عطا فرمائے، اور جس جوش خروش کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے،
ہم اس تعمیر کے آغاز کی طرف بڑھ رہے ہیں. ساری سہولتیں اللہ مہیا فرما دے, رکاوٹیں دور فرمائے, اور ہر عطیہ دینے والے اہل خیر حضرات کے عطیے کو قبول فرمائے, اور اس کی تکمیل تک ہر مراحل کو اللہ تعالی آسان فرمائے. آپ سب کو اس مقام پر آ کر ایک ساتھ جمع ہونے کو دیکھ کر میں بھی خوشی محسوس کر رہا ہوں, اور آپ لوگ بھی ضرور شادہ فرحاں ہوں گے, اور خوشی دل میں جو ہوتی ہے چہرے سے اس کا اظہار بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے, اور اپنی بارگاہ میں ہر نیک عمل کو قبول فرمائے, اور سخنے ہو, بات سے ہو, کام سے ہو, گورنمنٹ کے کاموں میں حصہ لینے سے ہو, پیپر بنانے سے لے کر کے مینارہ بنانے تک, سبھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ خیر و خوبی سے نوازے. پاسٹر جگدیش شرما سے میں گزارش کرتا ہوں مسجد کے سلسلے میں اپنے ٹائم انتظار کریں.